السلام علیکم لسنرز، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایم اے راحت کا ایک پراسرار ناول جس کا عنوان ہے پراسرار روح۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اگر پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ امتیاز علی جس قدر رحم دل اور خدا ترس انسان تھے، ان کی بیگم اسی قدر بد دماغ، بدخو اور مغرور تھیں، اور مسعود پر بھی انہی کا پرچھاواں پڑا تھا۔ مسعود امتیاز علی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ قدرت نے امتیاز علی کو دولت دینے میں جس قدر فیاضی کی تھی، اولاد کے معاملے میں اسی قدر بخل سے کام لیا تھا۔ مسعود اس وقت پیدا ہوا تھا جب امتیاز علی اولاد کی طرف سے مایوس ہو گئے تھے۔ بہرحال بیٹے کی پیدائش سے ایک باپ کو جتنی خوشیاں ہو سکتی ہیں اتنی انہیں ہوئی۔ اس کی پیدائش کی خوشی میں بہتوں کی جھولیاں بھر گئیں اور مسعود مسرتوں کی گود میں پروان چڑھنے لگا۔ وہ ماں باپ کی فطرت سے متاثر تھا اور یہی فطرت اس میں رچ بس گئی۔ جو عمر بڑھتی گئی، اس کے غرور و تمکنت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ دنیا کے ہر انسان کو اپنے سامنے ہیچ سمجھتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی ہر خوشی اسی کے لیے ہے۔ عزت کا مستحق صرف وہ ہے۔ ہر شخص کو اس کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی اس کے حکم سے انحراف کی جرات نہیں کر سکتا۔ اگرچہ وہ بد فطرت تھا لیکن ذہین بھی تھا۔ پڑھنے لکھنے کے معاملے میں ہمیشہ تیز رہا۔ عمر کے ساتھ یہ بد فطرتی کے رنگ بھی بدلتے گئے۔ جوان ہوا تو بہت سے دلوں کا ارمان بن گیا، کیونکہ حسین بھی تھا، لیکن اس نے کسی لڑکی کو منہ نہ لگایا۔ کوئی اس کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھی۔ یہی صورتحال غیر ممالک میں رہی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر گیا۔ یورپ کی تتلیوں نے اس کے گرد حلقہ بنا لیا، لیکن انہیں شدید مایوسی ہوئی۔ یہ شہزادہ کسی طرح رامی نہیں ہوتا تھا۔ بڑے بڑے داؤ کیے گئے، ادائیں دکھائی گئیں، لیکن ناکامی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا۔ امتیاز علی کو بیٹے کی فطرت کا احساس تھا، لیکن اس حد تک نہیں کہ وہ والدین کے حکم سے بھی انحراف کرے گا۔ وہ جانتے تھے کہ ماں کی عادتوں نے اسے مغرور کر دیا ہے، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جن لوگوں نے اسے غرور بخشا وہ انہیں بھی خاطر میں نہیں لائے گا۔ بیٹا جوان ہو چکا تھا۔ غیر ملک میں اس کی تعلیم بھی ختم ہونے والی تھی اور واپس آنے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ چنانچہ اس کی واپسی پر وہ اسے ایک حسین تحفہ دینا چاہتے تھے، ایک خوبصورت اور نیک سیرت دلہن کا تحفہ۔ چنانچہ اس سلسلے میں زبردست پیمانے پر کوششیں کی گئیں۔ بیگم امتیاز بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں اور بالآخر نگاہ احمد علی کے گھرانے پر جا ٹکی۔ اعلیٰ اور دولت مند خاندان تھا، لیکن امتیاز علی کی طرح احمد علی نے دور اندیشی سے کام نہیں لیا تھا۔ شاہ خرچی نے حالات بہتر نہ رہنے دیے اور ان کی حیثیت ختم ہو گئی تھی، اور اب وہ صرف ایک کھاتے پیتے آدمی تھے۔ امتیاز علی سے ان کے گہرے مراسم تھے اور امتیاز علی ان کی خاندانی وجاہت سے متاثر تھے۔ پھر انہیں ان کے گھر میں ایک نیک اور خوبصورت لڑکی کا علم ہوا تو امتیاز علی ریجھ گئے۔ دولت ان کی غلام تھی۔ شرافت احمد علی کے ہاں سے آ جاتی تو اور کیا چاہیے تھا۔ اپنی تمام تر بدخوئی اور بد دماغی کے باوجود بیگم امتیاز یعنی رابعہ خاتون نے رخشندہ کو بے حد پسند کیا۔ وہ حسن میں یکتا نہیں تھی، لیکن قبول صورت تھی۔ اس کا اصلی حسن اس کی فطرت سے جھلکتا تھا۔ شرافت اور پاکیزگی کا پیکر، سادہ فطرت کی مالک، محبت کرنے والی اور خوش اخلاق۔ پورے 3 ماہ تک اس کے بارے میں چھان پھٹک ہوتی رہی اور رابعہ خاتون کی کٹنیاں مکمل طور پر جاسوسی کرتی رہیں، لیکن رخشندہ کی فطرت کا کوئی کمزور پہلو تلاش نہ کر سکیں۔ بالآخر رابعہ خاتون نے امتیاز علی کو منظوری دے دی۔ لیکن بیگم، مسعود میاں کو آ جانے تو دو، ان کی رائے بھی تو ضروری ہے۔ ممکن ہے ان کا اپنا کوئی آئیڈیل ہو، ان سے مشورے کے بعد ہی پیغام دیا جائے تو بہتر ہے۔ امتیاز علی نے دور اندیشی سے کام لیا۔ مسعود میرا بیٹا ہے، کیا تم مجھے اس کی ماں تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہو؟ رابعہ خاتون نے تیوریاں چڑھا کر کہا۔ یہ بات نہیں، لیکن حالات بدل گئے اور پھر مسعود بچپن ہی سے
متلون مزاج ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی الجھن پیدا ہو جائے۔ میں کہہ رہی ہوں اور پورے اعتماد سے کہہ رہی ہوں، مسعود وہی کرے گا جو میں کہوں گی۔ اسے اپنی ماں پر پورا اعتماد ہے۔ تم بسم اللہ کہہ کر رشتہ لے جانے کی تیاریاں کرو، رابعہ خاتون نے کہا، اور امتیاز علی تیار ہو گئے۔ احمد علی نے بڑی محبت سے دونوں میاں بیوی کو خوش آمدید کہا اور ان کی خواہش سن کر سوچ میں ڈوب گئے۔ ان کی بیگم کی آنکھوں میں مسرت ناچنے لگی، لیکن شوہر کی سنجیدگی کی وجہ سے خود بھی خاموش تھیں۔ آخر احمد علی نے کہا، تم ایک خاندانی آدمی ہونے کے علاوہ میرے دوست بھی ہو امتیاز علی، اور تمہارا بچہ میرے لیے اولاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری عظمت متاثر ہو۔ میری دعا ہے کہ تمہارے رتبے اور وقار میں 4 چاند لگیں اور تمہارا بیٹا تمہارا نام بلند کرے۔ میرا خیال ہے امتیاز علی کہ موجودہ حالات کے تحت ہم تمہارے مقابلے میں پورے نہیں اترتے۔ میں صرف خاندانی روایات نبھا رہا ہوں۔ میرے پاس اب خاندان کی بخشی ہوئی شرافت کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ میں بیٹی کے ساتھ تمہیں وہ کچھ نہیں دے سکتا جو دینا چاہیے۔ میری خواہش تھی کہ رخشندہ کی شادی کسی ایسے شخص سے کروں جو بذات خود شرافت کے علاوہ اور کچھ نہ رکھتا ہو، لیکن تمہاری حیثیت دوسری ہے۔ خدا نے تمہیں سب کچھ دیا ہے۔ اگر میری بیٹی کی وجہ سے لوگ تم پر ہنسے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے جان بوجھ کر تمہیں مذاق کا نشانہ بنوایا ہے۔ یہ تمہارا خلوص و شرافت ہے احمد علی۔ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ خدا نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ کافی ہے۔ میں تمام پرست نہیں ہوں، اور تم غلط کہہ رہے ہو کہ تم کم مایہ ہو۔ تمہارے پاس شرافت کا خزانہ ہے، اور میں اپنے بیٹے کی خوشگوار زندگی کے لیے تمہارے اس خزانے کا ایک حصہ مانگنے آیا ہوں۔ یہ خزانہ دنیاوی خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر تم نے مجھے اس میں سے میرا حصہ دینے سے انکار کر دیا تو میں تمہیں بخیل سمجھوں گا، امتیاز علی نے کہا۔ پھر سوچ لو امتیاز علی، کیا مسعود میاں صرف شرافت پر کنایت کریں گے؟ وہ میرا بیٹا ہے بھائی جان، اور اس کے بارے میں کوئی غلط بات سوچنا میری توہین ہے، رابعہ خاتون نے کہا۔ ہم آپ کی توہین نہیں کر رہے، بلکہ اپنی بچی کچی پونجی کا تحفظ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس حفاظت کا بوجھ میرے کندھے پر رکھ دو احمد علی، امتیاز علی نے کہا، اور احمد علی نے اٹھ کر امتیاز علی کو گلے سے لگا لیا۔ میں نے اپنی عزت تمہاری گود میں ڈال دی ہے امتیاز علی، اس کی حفاظت کرنا، انہوں نے گلوگیر آواز میں کہا، اور دونوں عورتیں ایک دوسرے کے گلے مل گئیں۔ میں چاہتی ہوں بہن کہ رخشندہ بیٹی کو انگوٹھی پہنا دوں اور خاندان میں اس نسبت کا اعلان کر دوں۔ اللہ رکھے جب مسعود واپس آ جائے تو تم یہ رسم پوری کر لینا، رابعہ خاتون نے کہا۔ آپ کی مرضی بھائی، ورنہ مسعود کو آ جانے دیتی تو ساتھ ہی ساتھ یہ رسم ادا ہو جاتی۔ بہن، اب مجھ سے صبر نہیں ہوگا، تم اجازت تو دے ہی دو۔ اجازت کیسی؟ آپ کی بات سر آنکھوں پر، اور پھر پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ 2 اعلیٰ خاندان ایک ہو گئے۔ دونوں خاندانوں کو مبارکباد کے تار اور فون موصول ہونے لگے۔ رابعہ بیگم نے البتہ ابھی مسعود سے یہ خبر چھپانا مناسب سمجھی، تاکہ جب وہ آ جائے تو اچانک اسے یہ خبر سنائی جائے، اور پھر بے چینی سے مسعود کا انتظار کیا جانے لگا۔ آخر خدا خدا کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ ایک صبح مسعود وطن واپس پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ پر استقبال کرنے والوں میں احمد علی اور ان کی بیگم بھی شامل تھیں۔ تندرست و توانا اور حسین چہرے والا مسعود ایک عجیب تمکنت سے نیچے اترا، اور رابعہ خاتون دوڑ کر اسے لپٹ گئیں۔ او امی، اس نے ماں کو خود سے الگ کر کے ان کی پشت تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اور پھر اپنے اعلیٰ تراش کے سوٹ پر پڑ جانے والی شکنوں کو درست کرنے لگا۔ دوسرے لوگوں سے اس نے جلدی جلدی مصافحہ کیا تو کوئی اسے گلے ملنے کی کوشش نہ کرے۔ احمد علی کی زیرک نگاہیں بغور اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ امتیاز علی کے تعارف کرانے پر اس نے ان سے بھی مصافحہ کیا، اور بیگم احمد علی کے دل میں حسرت ہی رہ گئی کہ وہ اپنے ہونے والے داماد کے سر پر ہاتھی پھیر دیتی۔ پھر مسعود باہر آ کر اپنی چمچماتی کار میں آ بیٹھا۔ دوسری گاڑیاں پیچھے آ رہی تھیں۔ احمد علی اپنی کار میں اپنی بیگم کے ساتھ تھے۔ ان کے چہرے پر غور و فکر کے آثار نظر آ رہے تھے۔
امتیاز علی کی کوٹھی میں داخل ہوتے وقت انہوں نے چہرے کو پھر خوشگوار بنا لیا۔ آئیے امی، کیسے تشریف لائیں؟ مسعود نے رسالہ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اے لو، اب ماں بھی بیٹے کے کمرے میں کسی مقصد سے آ سکتی ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ رابعہ بیگم نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں امی، بس بور ہو رہا ہوں۔ یہاں اعلیٰ سوسائٹی کا فقدان ہے۔ اعلیٰ کلبوں میں بھی ایسے لوگ گھس آئے ہیں جن کے پاس دولت تو ہے، مقصد نہیں ہے۔ سوچتا ہوں کہ اس ماحول میں خود کو کیسے ضم کر سکوں گا۔ ضرور بیٹے، تمہارے پاس کیا کمی ہے، لیکن باہر جا کر بھی تو تنہائی محسوس کرے گا، اور بیٹے کی مشکلات ماں ہی حل کر سکتی ہے۔ میں تجھے ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ سب کچھ تو ہے میرے پاس، آپ کیا دیں گی مجھے؟ مسعود نے کہا۔ ایسی چیز دوں گی جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو پھر دیجیے، بڑا دلچسپ مضمون پڑھ رہا تھا، مسعود نے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہا، اور ماں نے لباس میں لپٹا ہوا ایک لفافہ نکالا، پھر اس میں سے ایک تصویر نکال لی اور مسعود کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ ہے میرا تحفہ۔ خوب، مسعود نے متحیرانہ انداز میں تصویر لے کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ ہوئی اور اس نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے امی؟ پہلے یہ بتا، کیسی ہے؟ رابعہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، کیا اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک عام لڑکی ہے، لیکن یہ عام لڑکی نہیں ہے بیٹے، تیری ہونے والی دلہن ہے۔ رابعہ بیگم نے انکشاف کیا اور مسعود کی تیوریوں پر پل پڑ گئے۔ میں نہیں سمجھ سکتا امی، کیا آپ کا مذاق اس قدر گھٹیا کیسے ہو گیا؟ یہ کوئی لڑکی ہے؟ اس نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور رابعہ بیگم بوکھلا گئیں۔ پھر کیا ہے؟ تیرا دماغ تو درست ہے، یہ عام لڑکی نہیں، تیری ہونے والی دلہن ہے، جس سے تیری منگنی بھی کرتی گئی ہے۔ کیا تجھے میرے انتخاب پر اعتماد نہیں؟ انہوں نے سنبھل کر کہا، اور مسعود عجیب سے انداز میں ہنس پڑا۔ آپ ضعیف ہو گئی ہیں امی، آپ کا ذہن کمزور ہو گیا۔ آپ اپنے بیٹے کے مذاق کو اس قدر گرا ہوا کیوں تصور کرتی ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ باہر کیسی کیسی لڑکیاں میرا التفات حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں؟ ان میں سے ایک بھی میرے معیار پر نہ اتر سکی۔ میرے ذہن میں ایک اچھوتا آئیڈیل ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے مجھے اپنے آئیڈیل کی ضرورت ہے، اس لڑکی کی نہیں جو شکل ہی سے گنوار معلوم ہوتی ہے۔ میں نے ولایت کی کسی لڑکی کو نہ لا کر آپ پر احسان کیا ہے، اور آپ مجھے اس احسان کا یہ صلہ دینا چاہتی ہیں؟ بیٹے کے تیور دیکھ کر رابعہ خاتون کے ہاتھوں کے طوطے اڑے جا رہے تھے۔ تمام اعتماد دھرا کا دھرا رہ گیا تھا اور وہ ہول کھا رہی تھیں۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، ہم نے بڑی مشکلوں سے یہ رشتہ حاصل کیا ہے بیٹے۔ احمد علی تو تیار ہی نہ تھے، شرافت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ ایسے شریف اور صاف ستھرے خاندان کہاں ملتے ہیں آج کل؟ اور پھر وہ کوئی گرے پڑے انسان بھی نہیں ہیں، بہت اعلیٰ خاندان کے ہیں۔ مجھے شرافت نہیں، بیوی چاہیے جو زندگی بھر میرے سر پر مسلط رہے گی۔ اس سلسلے میں مجھے مرضی پر چھوڑ دیا جائے امی، میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بیٹے کا جواب سن کر رابعہ خاتون سکتے میں رہ گئیں۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ جلد بازی میں کیا کر بیٹھی تھیں۔ مسئلہ اس خطرناک انداز میں الجھا تھا کہ سلجھانے کی کوئی شکل ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ مزید جلد بازی سے کام لیے بغیر وہ بیٹے کے کمرے سے نکل آئیں، فون کر کے شوہر کو گھر پہنچنے کے لیے کہا، اور دوپہر کے کھانے پر امتیاز علی گھر واپس آ گئے۔ کھانے کی میز پر رابعہ خاتون نہیں تھیں۔ انہوں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر بیٹے پر ناراضگی بھی ظاہر کی تھی۔ امتیاز علی جلدی جلدی کھانا کھا کر بیوی کے کمرے میں پہنچ گئے اور رابعہ خاتون کے کہنے پر دروازہ بند کر دیا گیا۔ کیسی طبیعت ہے بیگم؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ بس دل بیٹھا جا رہا ہے، کیا بتاؤں کیا ہو گیا؟ رابعہ خاتون نے کہا۔ کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح، امتیاز علی گھبرا کر بولے، اور رابعہ خاتون نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ امتیاز علی کی حالت بیوی سے مختلف نہیں ہوئی تھی، سکتے کے عالم میں بیٹھے رہے، لیکن پھر آنکھیں لال ہو گئیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا بیگم، لیکن آپ نہ مانی۔ اپنے گھر میں بھی کچھ بھی ہو جائے، لیکن دوسروں کی عزت سے کھیلنا آسان تو نہیں ہے۔ احمد علی کے پاس کچھ نہ صحیح، لیکن عزت ضرور ہے، اور ہم اس کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے۔ میں پورا گھر تباہ کر دوں گا
ایک ایک کو گولی کا نشانہ بنا کر خود کو بھی گولی مار لوں گا، اسے یاد رکھیں آپ۔ خدا کے لیے غصے سے کام نہ لیں، کوئی حل سوچیں، رابعہ خاتون نے کہا۔ میں کوئی حل نہیں سوچوں گا، میں جا رہا ہوں اور آپ کو شام تک کی مہلت دیتا ہوں۔ اس دوران اسے تیار ہو جانا چاہیے، ورنہ پھر اس گھر کی تباہی شروع ہو جائے گی، امتیاز علی نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ ایک منٹ بھی گھر میں نہیں رکے تھے اور رابعہ خاتون کے لیے دوہری مصیبت کھڑی ہو گئی۔ شوہر کے تیور بھی خطرناک تھے اور بیٹے کے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کیا کریں؟ کافی دیر تک ایسے ہی پڑی رہیں اور پھر دروازے پر آہٹ سن کر چونکی۔ مسعود تھا، وہ اندر آ گیا۔ دوپہر کے کھانے پر بھی آپ نہیں آئی تھی امی، کیا بات ہے؟ اس نے ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا اور رابعہ بیگم پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس وقت ان کا تمام غرور خاک میں مل گیا تھا۔ بات جس حد تک بگڑ گئی تھی، اس کے بعد کچھ باقی نہ رہ جاتا۔ اٹھیں اور بیٹے کے قدموں پر گر پڑیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی مسعود، تیری ماں سے ایک بہت بڑا قصور ہو گیا، مجھے معاف کر دے بیٹے، مجھے تھوڑی سی زندگی اور دے دے۔ مجھے تجھ پر بہت مان تھا، اسی مان کے تحت ایک بڑا قدم اٹھا بیٹھی ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، ماں کے نام پر، انسانیت کے نام پر مجھ پر رحم کر دے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ مجھے کیوں گناہگار کر رہی ہیں امی؟ مسعود نے جلدی سے ماں کو اٹھایا اور ان کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، مجھے بتائیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تیری شادی سے انکار پر اس گھر میں ایک بہت بڑا طوفان آ گیا ہے، اس طوفان کو روک دے مسعود۔ تیرے باپ نے کہا کہ اگر احمد علی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی گئی تو وہ پورے گھر کو گولی مار کر خودکشی کر لیں گے۔ ہمارا بھرا پورا گھر اجڑ جائے گا میرے لال۔ اس گھر کو نہ اجاڑ، ماں کی لاج رکھ لے۔ بڑا مشکل امتحان ہے امی، میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں خود ہی خودکشی کر لوں تاکہ جھگڑا خود بخود ہی ختم ہو جائے، اس سے آسان اور کوئی ترکیب نہیں ہے۔ تو صرف اسی سے شادی کر لے، اگر شادی کے بعد وہ تجھے قبول نہ ہو تو دوسری شادی اپنی مرضی سے کر لینا، میں تجھے روکوں گی نہیں۔ احمد علی واقعی بے حد نیک انسان ہے اور اس کی بیٹی ہیرا ہے، تو اسے ضرور پسند کرے گا بیٹے۔ پھر بھی میری طرف سے اجازت ہے کہ اگر کیوں میرا تماشا بنانے پر تلی ہوئی ہیں، میں اپنی زندگی کے ساتھ مذاق۔ تو پھر سن، میں نے تجھے اپنا دودھ پلایا ہے، میں بہرحال تیری ماں ہی کہلاؤں گی، میں اس گھر کی بربادی دیکھنے سے پہلے ہی ختم ہو جاؤں گی۔ تو جا سکتا ہے، نکل جا میرے کمرے سے۔ رابعہ خاتون نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا اور مسعود کے چہرے پر کشمکش کے آثار پھیل گئے۔ بیٹے تو ماں کا غرور ہوتے ہیں، وہ جوان ہو کر ماں کا سہارا بنتے ہیں۔ میں سمجھوں گی کہ میری موت بیٹے کے ہاتھوں لکھی ہے۔ اپنی زندگی کو خوش و خرم رکھنے کے لیے ماں کا خون کرنے کی مثال قائم کر دے مسعود، یقیناً یہ تیرا کارنامہ ہوگا۔ رابعہ خاتون نے کہا، عجب ڈرامائی پوزیشن ہے امی، ایسی باتیں قصے کہانیوں میں تو ہوتی ہیں، لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ خود مجھے کسی کہانی کا کردار بننا پڑے گا۔ بہرحال میں ایک شرط پیش کرنا چاہتا ہوں، مسعود نے نرم لہجے میں کہا اور رابعہ بیگم اسے دیکھنے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں امیدوں کے چراغ روشن ہو گئے تھے۔ مجھے اس لڑکی سے ملنے کا موقع دیا جائے، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ کسی حد تک بھی میرے معیار پر پوری اتری تو میں اس سے شادی کر لوں گا، ورنہ پھر اس کے بعد اگر تباہی ہی لکھی ہے تو میں اسے قبول کر لوں گا، مگر زندگی بھر کا روک نہیں پالوں گا۔ رابعہ خاتون کو بہت بڑا سہارا مل گیا۔ وہ خود رخشندہ کو دیکھ چکی تھیں۔ وہ سادہ و معصوم سی لڑکی دلوں میں گھر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس بڑے طوفان کو ٹالنے کے لیے وہ احمد علی کی خوشامد کر سکتی تھیں، چنانچہ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ یہ کام کر دیں گی، اور پھر اسی وقت وہ احمد علی کے ہاں جانے کی تیاریاں کرنے لگیں۔ احمد علی نے رابعہ خاتون کی گفتگو سنی اور ان کا چہرہ زرد ہو گیا۔ وہ کئی منٹ تک کچھ بول ہی نہ سکے اور پھر ان کی درد بھری آواز گونجی، کیا ہمارے ساتھ یہ سلوک مناسب ہے رابعہ بہن؟ ہمیں ہمارے کون سے قصور کی سزا دی جا رہی ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس وقت اس مسئلے کو ٹال دیا جائے، لیکن آپ نے بات نہ مانی اور
میں فرشتہ نہیں ہوں بھائی جان، انسان ہوں، غلطی کر بیٹھی ہوں جس کا مجھے شدت سے احساس ہے۔ بیٹے پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کر لیا تھا جس کی سزا بھگت رہی ہوں۔ بھائی سمجھ کر پریشانی میں آپ کو شریک کرنے آ گئی ہوں، آپ نے بھی مایوس کر دیا تو کس کا سہارا لوں گی؟ رابعہ خاتون سسکنے لگیں۔ خدا گواہ ہے رابعہ بہن، رخشندہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ ہاں، ہم اچھے رشتے کے خواہش مند ضرور تھے، آپ لوگ ہم سے برتر ہیں، ہم نے آپ کی نیت اور شرافت کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتہ قبول کر لیا، ورنہ ہم مسعود میاں پر بار نہیں بنتے۔ اور اب جب یہ بات پورے خاندان کو معلوم ہو گئی ہے تو اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو ہماری بچی پر انگلیاں اٹھیں گی۔ ہمیں بتائیے ہماری پوزیشن کس قدر نازک ہے۔ مجھے احساس ہے بھیا، مجھے پورا احساس ہے، میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے، مجھے اپنی اولاد سے یہ امید نہیں تھی۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ رابعہ خاتون نے روتے ہوئے کہا۔ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ احمد علی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس ذلیل کی خواہش پوری کر دی جائے، میں انتہائی شرمندگی کے عالم میں کہہ رہی ہوں، اس طرح دونوں گھرانے بچ جائیں گے۔ ہمارے لیے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ خدا نخواستہ ہماری بچی میں کوئی عیب تو نہیں ہے، وہ بس خوددار ہے، ہم اسے اپنی پسند کی شادی کے لیے تیار تو کر سکتے ہیں، لیکن اسے بکاؤ مال کی طرح دکھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کیا سوچے گی، وہ کیا خیال کرے گی کہ اس کے ماں باپ اس سے اکتا گئے تھے؟ احمد علی کے آنسو نکل آئے۔ تم اس سے بات کرو بھیا، یہ ایک بہن کی درخواست ہے، تمہاری اور رخشندہ کی عزت میرے دل میں ہے، تم اسے ہمارے خاندان کا واسطہ دو، وہ ضرور تیار ہو جائے گی، وہ نیک بچی ہے۔ جائیے بھابھی، ہم اسے تیار کر لیں گے، ہم یہ زہر بھی پی لیں گے۔ کاش ہم اپنی بیٹی کو اس بے عزتی سے بچا لیتے، بالآخر احمد علی نے کہا، اور رابعہ خاتون بامراد واپس چلی گئیں۔ لیکن ابھی تک بہت بڑا کانٹا ذہن میں چبھ رہا تھا، کیا مسعود اسے پسند کر لے گا؟ رخشندہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہو گئی، اس کا چہرہ پتھر کی طرح بے جان تھا، وہ ہو رہا تھا جو کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے اطاعت سیکھی تھی، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن والدین کی خواہش کی خاطر وہ بازار میں آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر مسعود کھڑا ہو گیا، وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ رخشندہ ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، رخشندہ کی آواز جیسے کسی کنویں سے ابھری۔ مس رخشندہ پلیز میری مدد کیجیے، میں نے غیر ممالک میں ایک سے ایک حسین لڑکی کو چھوڑ دیا، بلا شبہ آپ لوگ شریف ہیں، لیکن یہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے، میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو اعلیٰ سوسائٹی سے دور ہو، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا مس رخشندہ، کیونکہ میں آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا، اس طرح دو زندگیاں برباد ہوں گی، آپ کی بھی اور میری بھی۔ بس میری امی سے غلطی ہو گئی ہے، میں آپ کو بالکل پسند نہیں کرتا مس رخشندہ، اس صاف گوئی کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں مر جانا پسند کروں گا لیکن آپ کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ رخشندہ مسعود کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں اڑ رہی تھیں، نفرت، حقارت، نہ جانے ان آنکھوں میں کیا کیا تھا۔ بس میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، براہ کرم آپ میری امی کو سمجھا دیں اور لیکن رخشندہ مشینی انداز میں پلٹ گئی، وہ خاموشی سے ایک دروازے میں داخل ہو گئی اور اسی وقت دوسرے دروازے سے رابعہ خاتون داخل ہو گئیں، ان کے پیچھے احمد علی اور ان کی بیگم بھی تھی۔ رابعہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، شاید ان لوگوں نے بھی مسعود کی گفتگو سن لی تھی۔ تو نے جو کچھ کہا ہے موزی، اس کے لیے تو تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، انہوں نے شدید غصے کے عالم میں کہا۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں امی؟ آپ مسعود نے کچھ کہنا چاہا، اسی وقت اندرونی کمرے سے ایک فائر کی آواز سنائی دی اور سب اچھل پڑے۔ رخشندہ! احمد علی پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے دوڑے، ان کے پیچھے ہی دوسرے لوگ بھی دوڑے اور پھر دروازے سے داخل ہوتے ہی رخشندہ کی ماں چیخ مار کر بے ہوش ہو گئیں۔ احمد علی دوڑ کر آتش دان کے پاس پڑی ہوئی رخشندہ کے قریب پہنچ گئے، جس کی کنپٹی سے خون بہہ رہا تھا اور وہ آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ اب میری لاش کو اس کے سامنے پرہے نہ کر دیجیے گا ابا جان، تاکہ اس کے منہ سے آخری الفاظ نہ نکل سکے۔
اور اس نے دم توڑ دیا۔ احمد علی تھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ مسعود کے چہرے پر بھی تعصب تھا اور رابعہ خاتون کسی بت کی طرح ساکت تھیں۔ بعد کے واقعات بے حد دردناک تھے۔ احمد علی کی بیگم پاگل ہو گئی تھیں اور وہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تھے۔ امتیاز علی بیٹے کی صورت سے بیزار تھے۔ وہ کئی دن تک سخت بیمار رہے۔ مسعود کی صورت دیکھتے ہی ان پر دورہ پڑ جاتا اور جب تک وہ کمرے سے چلا نہ جاتا انہیں سکون نہ ہوتا۔ رابعہ بیگم نے بھی کافی عرصے تک مسعود سے گفتگو نہ کی، لیکن مسعود اپنی جگہ مطمئن تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ غلطی اس کی نہیں تھی، اس کے والدین کی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو اس طرح داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ پھر حالات بدلتے چلے گئے، بدرنگ نقش مٹتے چلے گئے۔ تھوڑے عرصے بعد ان کے اندر تعصب کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ رابعہ بیگم کی محبت پھر عود کر آئی اور وہ حسب سابق بیٹے کے چونچلے کرنے لگیں۔ ابھی اس کی شادی کا سوال نہیں اٹھایا گیا تھا۔ امتیاز علی تو اس کے روادار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ جہاں چاہے شادی کرے، انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مسعود نے بھی خود کو اس ماحول میں ضم کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال اسے یہاں زندگی گزارنی تھی۔ اب وہ اعلیٰ سوسائٹی کی جان تھا۔ ہر محفل اس کے بغیر سنی ہوتی تھی۔ بے شمار دوست بن گئے تھے جو اس کی جیبوں پر جان چھڑکتے تھے۔ یوں تو وہ کئی کلبوں کا ممبر تھا، ہر جگہ اس کا چندہ جاتا تھا، لیکن دلکشا کلب ذاتی طور پر اسے پسند تھا۔ اس کی شامیں اسی کلب میں گزرتی تھیں۔ دلکشا کروڑ پتی لوگوں کا کلب تھا۔ یہاں کسی کم حیثیت کے انسان کا گزر ہی نہ تھا۔ بہت سی کروڑ پتی لڑکیاں مسعود پر جان چھڑکتی تھیں، لیکن اس کے غرور نے ابھی تک کسی کے سامنے شکست نہیں کھائی تھی۔ وہ ابھی تک کسی کی زلف کا اسیر نہیں ہوا تھا، لیکن ایک دن اس کا مان ٹوٹ گیا۔ ہفتے کی شام تھی۔ اس روز کلب کے خاص پروگرام ہوتے تھے۔ اس دن عام لوگ بھی مہنگا ٹکٹ لے کر کلب آ سکتے تھے اور وہ اس کلب کے لیے نووارد تھی۔ کلب کے تمام نوجوان ممبر اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ ایک شان بے نیازی سے سامنے رکھے ہوئے بلوری گلاس سے کھیل رہی تھی۔ گھنے سیاہ بال جو اس کے دودھ جیسے چہرے کے گرد احاطہ کیے ہوئے تھے، بڑی بڑی روشن آنکھیں جن میں ایک دنیا سمٹ آئی تھی، ستواں ناک اور اس کے نیچے یاقوتی ہونٹ، سڈول اور مناسب جسم جس پر انتہائی قیمتی اور جدید لباس تھا۔ مسعود کا دل دھڑک اٹھا۔ یہی تو تھی جس کا اسے انتظار تھا۔ اس کے قدم بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئے تھے۔ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا اور جھیل جیسی گہری آنکھیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ تشریف رکھیے۔ چاندنی کا ترنم ابھرا اور وہ بیٹھ گیا۔ میں نے پہلی بار آپ کو یہاں دیکھا ہے۔ میں پہلی بار یہاں آئی ہوں۔ اس ملک میں اجنبی ہوں، لیکن آپ یہاں کی زبان تو روانی سے بول رہی ہیں۔ اس لیے کہ میرا خمیر یہیں سے اٹھا تھا۔ 1 سال کی تھی جب یورپ چلی گئی تھی۔ والد صاحب کی افریقہ میں زمرد کی کانیں تھیں۔ میں نے پوری زندگی یورپ میں گزاری ہے، لیکن وطن کی زندگی اور اس کے طرز معاشرت سے دلچسپی رہی۔ والدین کے انتقال کے بعد میں تنہا رہ گئی، تب مجھے اپنا وطن یاد آیا اور میں 1 ماہ قبل یہاں آ گئی۔ اوہ، بڑی مسرت ہوئی آپ سے مل کر۔ میں یہاں کے ایک بہت بڑے صنعت کار کا بیٹا ہوں اور میرا نام مسعود ہے۔ آپ کا نام پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ رباب، اس نے مختصراً کہا۔ بڑا موزوں نام ہے۔ کیا آپ اس کلب کی ممبر بن گئی ہیں؟ ابھی تو نہیں، لیکن یہاں کے کلبوں میں یہ کلب مجھے پسند آیا ہے۔ ممبر بن جاؤں گی۔ سمجھ لیجئے کہ آپ ممبر بن گئیں۔ آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسعود نے کہا اور اس نے بڑی ادا سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کلب کے تمام لوگ حسرت و رشک سے اس جوڑے کو دیکھ رہے تھے۔ لڑکی نے بھی مسعود کی رفاقت پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور مسعود نے ایک حسین شام گزاری۔ پھر وہ ایک دوسرے سے ملنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے۔ مسعود تمام رات اس کے خواب دیکھتا رہا۔ دوسرے دن اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اسے کلب کا ممبر بنا دیا۔ تمام کام اس نے اس کی غیر موجودگی میں ہی کر ڈالا تھا اور بے شام وہ وقت سے پہلے ہی کلب پہنچ گیا۔ اسے رباب کا انتظار تھا، شدید انتظار۔
اور یہ انتظار نہ جانے کتنا کٹھن گزرا۔ 7 بجے وہ آ گئی اور مسعود کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے پہلے اسے کلب کے کاغذات پیش کیے اور رباب نے شکریہ کے ساتھ انہیں قبول کر لیا۔ آج وہ بہترین لباس میں تھی اور مسعود اس کی ایک ایک ادا پر نثار ہو رہا تھا۔ وہ اس کا آئیڈیل تھی۔ پھر ہر شام اس کی آرزوؤں کی شام بن گئی اور دن بے قراری کے دن۔ لیکن رباب بڑی محتاط تھی۔ اس نے دوستی کی حدود کو پار نہیں کیا تھا۔ مسعود اس کے سامنے دل کھول کر رکھ دیتا اور اس کے ہونٹوں پر صرف مسکراہٹ رقصاں رہتی۔ مسعود نے کئی بار اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی لیکن وہ ٹال گئی۔ اس نے آج تک مسعود کو یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ اس طرح بہت سے دن گزر گئے۔ مسعود کا عشق جنون کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اب اسے رباب کے بغیر ایک پل چین نہیں آتا تھا۔ وہ رباب کو اپنا لینا چاہتا تھا لیکن رباب ابھی تک اس پر نہیں کھلی تھی۔ آج اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ رباب سے کھل کر بات کرے گا، اسے اپنی بے قراری کی داستان سنائے گا اور اسے فیصلہ طلب کرے گا۔ آج وہ پوری طرح تیار ہو کر آیا تھا۔ پھر رباب آئی تو وہ اس کے حسن میں کھو گیا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اگر رباب نے اسے قبول نہ کیا تو وہ کیا کرے گا؟ خودکشی؟ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں رہ جاتی تھی۔ کافی دیر تک ان کے دوست انہیں گھیرے رہے۔ پھر بڑی مشکل سے انہیں تنہائی ملی۔ وہ زرین فوارے کے قریب رنگین کرسیوں پر بیٹھ گئے اور مسعود نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، رباب؟ رباب نے بڑے پیارے انداز میں کہا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہیے۔ رباب، میں کوئی اوباش انسان نہیں ہوں اور نہ ہی لڑکیاں میری منزل رہی ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت محتاط رہا ہوں۔ میں نے ہر قدم بڑے غور و فکر کے بعد اٹھایا ہے۔ ایک طویل عرصے سے تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا لینا چاہتا ہوں رباب۔ یہ میری آرزو ہے، اس میں کوئی گندگی نہیں ہے۔ میں نے ایک شریفانہ درخواست کی ہے۔ اگر اس زندگی میں تم میری رفاقت قبول کر لو تو مجھے جنت مل جائے گی، ورنہ تمہیں اختیار ہے۔ اگر تمہارے والدین حیات ہوتے تو میں یہ درخواست اپنے والدین کے ذریعے کراتا۔ رباب نے سنجیدگی سے اس کی گفتگو سنی، چند لمحات سوچتی رہی اور پھر بولی، لیکن میرے خیال میں تم نے بہت جلد بازی سے کام لیا ہے مسعود۔ نہیں رباب، تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ کیوں؟ تمہیں میرے بارے میں کیا معلوم ہے؟ وہی نا جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ تم نے میری اصلیت معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اور مجھے اپنانے کا فیصلہ کر بیٹھے۔ ممکن ہے میں وہ نہ ہوں جو تم سمجھتے ہو اور اس کے بعد تمہیں پچھتانا پڑے۔ میں پچھتانا چاہتا ہوں رباب، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ تم کچھ بھی ہو، مجھے قبول ہو۔ میں تمہارے بغیر۔ تمہارے والدین مجھے قبول کر لیں گے؟ بسط خوشی۔ میرے اوپر اعتبار کرو۔ تب میں تیار ہوں، رباب نے کہا اور مسرت سے مسعود کی زبان گنگ ہو گئی۔ اسے اتنی آسانی سے گوہر مقصود مل جانے کی امید نہیں تھی۔ خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور جب حواس واپس آئے تو اس نے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا رباب؟ خاموشی سے شادی۔ میں تمہارے گھر آ جاؤں گی، وہیں پر تم مجھ سے شادی کر لینا اور اس کے لیے اپنے والدین کو تیار کر لو۔ تم آج میرے ساتھ چلو پلیز رباب، اب انکار مت کرو۔ مسعود نے کہا اور رباب تیار ہو گیا۔ مسعود اسے اپنے گھر لے آیا۔ رابعہ بیگم تو رباب کو دیکھتے ہی فریفتہ ہو گئیں، لیکن امتیاز علی کی آنکھوں میں مرحوم رخشندہ کا چہرہ ابھر آیا اور وہ آبدیدہ ہو گئے۔ تاہم انہوں نے رباب سے اچھا سلوک کیا اور اسے گفتگو کرتے رہے۔ پھر جب وہ واپس چلی گئی تو مسعود نے رابعہ بیگم سے اپنا مدعا ظاہر کیا، لڑکی مجھے بھی پسند ہے لیکن اس کے بارے میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ رابعہ خاتون نے کہا، وہ یہیں آ جائے گی، یہیں سے اس کی شادی ہوگی امی۔ وہ کون ہے، کیا ہے، ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام 1 ہفتے کے اندر اندر ہونا ہے۔ یہ میری آرزو ہے امی، مجھے رباب کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں تمہارے ابا جان سے گفتگو کروں گی، رابعہ خاتون نے کہا۔ رابعہ بیگم سے تفصیل سننے کے بعد امتیاز علی نے کہا، جو دل چاہے کرو بیگم، لیکن میں مظلوم احمد علی اور اس کی بیٹی کو مرتے دم تک بھلا نہ سکوں گا۔ میں بذات خود اس کام میں حصہ نہیں لوں گا ورنہ میرا ضمیر داغدار ہو جائے گا۔
میں ایک مظلوم باپ کی لاش پر اپنے بیٹے کی خوشیوں کی عمارت تعمیر کرنے میں حصہ نہ لے سکوں گا، بلکہ اس رات میں رخشندہ کا ماتم کروں گا۔ میں اس بے گناہ کے لیے آنسو بہاؤں گا جس کا کوئی قصور نہ تھا۔ خدا مسعود کا قصور معاف کرے۔ میرا تو دل ڈرتا ہے کہ کہیں مسعود کو اس ظلم کی کوئی بڑی سزا نہ ملے۔ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ رخشندہ کا دکھ مجھے بھی ہے، لیکن گزری باتوں کو بھول جانا ہی بہتر ہے، رابعہ خاتون نے لرز کر کہا۔ ہاں بیگم، ہم بھول سکتے ہیں، لیکن نہ جانے احمد علی پر کیا گزری ہوگی۔ خدا جانے وہ اس صدمے سے جان پر بھی ہو سکا ہوگا یا نہیں۔ امتیاز علی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ تو پھر آپ کی اجازت ہے میں مسعود کو خوشخبری سناؤں؟ کہہ چکا ہوں کہ جو دل چاہے کرو، امتیاز علی نے بیزاری سے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گئے۔ امتیاز علی تو واقعی کسی کام میں شریک نہ ہوئے، لیکن رابعہ بیگم نے دل کے حوصلے پوری طرح نکالے اور رباب مسعود کی شریک حیات بن گئی۔ مسعود کی مسرتوں کا ٹھکانہ نہ تھا اور اس نے بڑے فخر و انبساط سے کہا تھا، طلب ہونی چاہیے انسان کو، اس کا مطلوب مل ہی جاتا ہے۔ ہزاروں آرزو لیے وہ اجلائے اور اسی میں داخل ہوا۔ سامنے ہی رباب سرخ جوڑے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ لڑکی چاہے کتنی ہی ماڈرن ہو، لیکن اس موقع پر وہ صرف لڑکی ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اسی روپ میں اچھی لگتی ہے۔ دروازے میں کھڑے ہو کر مسعود نے اسے دیکھا اور رباب نے ہاتھ سے گھونگھٹ کھینچ لیا۔ مسعود مسرتوں سے جھومتا ہوا اس کی مسیرے کی طرف بڑھا اور پھر اس نے جذبات سے لرزتی آواز میں کہا، رباب۔ اور رباب شرما گئی، شاید وہ مسکرا رہی تھی۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں رباب، میں نے زندگی میں ایک ہی چیز کی آرزو کی تھی، وہ مجھے مل گئی۔ اور میں بھی، رباب نے جواب دیا، لیکن اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی منمناہٹ، عجیب سا کھوکھلا پن اس کی آواز میں شامل تھا۔ مسعود کو اس کی بدلی ہوئی آواز پر حیرت ہوئی۔ وہ مسیری پر رباب کے قریب بیٹھ گیا اور اس نے رباب کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا، اور پھر اگر وہ انتہائی طور پر قابو نہ پا لیتا تو شاید اس کی چیخ سے در و دیوار ہل جاتے۔ وہ رباب کا حسین چہرہ نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک انتہائی خوفناک ڈھانچے کا چہرہ نظر کے سامنے تھا، جس کے لمبے لمبے خوفناک دانت مسکراہٹ کے انداز میں کھلے ہوئے تھے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ تم کون ہو؟ اس نے اچھلتے ہوئے دل پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں رباب ہوں، تمہاری محبوبہ، تمہاری آئیٹی ہے، رباب نے بڑے پیار سے کہا، لیکن اس کی آواز میں چڑیلوں کی سی منمناہٹ تھی۔ خدا کے لیے مذاق مت کرو رباب، یہ چہرہ اتار دو۔ اف، اس قدر خوفناک مذاق؟ تم بڑی ستم ظریف ہو۔ مسعود نے چکراتے ہوئے ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ میری اصلی شکل ہے ڈارلنگ، یہ بالکل اصلی چہرہ ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جلد بازی سے کام نہ لو۔ تمہیں میری حقیقت معلوم نہیں ہے، تب تم نے کہا تھا کہ میں جیسی بھی ہوں تمہیں قبول ہوں۔ اب میں جیسی ہوں تمہارے سامنے ہوں، اور اب میں تمہاری بیوی ہوں۔ رباب، یہ مذاق ختم کرو، میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا، مسعود نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں ہوگا، میں دعویٰ کرتی ہوں، نہیں ہوگا۔ تم میرے شوہر ہو، میری مرضی کے بغیر تم مر بھی نہیں سکتے۔ وہ مسیری سے اتر کر کھڑی ہو گئی اور بولی دہشت زدہ انداز میں۔ دروازے کی طرف مسعود نے چھلانگ لگا دی، لیکن چھلانگ لگانے کے بعد وہ جس جگہ کھڑا تھا وہاں سے ایک قدم بھی ہل نہ سکا۔ اس کے پیر جیسے زنجیروں سے جکڑ کر رہ گئے۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز حلق میں پھنس گئی اور رباب مسکراتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے مسعود کو اپنے خوفناک بازوؤں میں لے لیا اور اسی منمنائی ہوئی آواز میں بولی، میں تمہاری بیوی ہوں ڈارلنگ، تمہاری زندگی جسے پا کر تم بہت خوش تھے۔ تم نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی ہے، اب بھاگ کیوں رہے ہو؟ یہ تو ہماری سہاگ رات ہے، اس رات فرار کیسا؟ رباب، خدا کے واسطے اگر یہ مذاق ہے تو واللہ اسے ختم کرو، میں اسے برداشت نہیں کر پا رہا، مسعود نے آخری اپیل کی۔ تم میری اصلیت کو بار بار مذاق کہہ کر میری توہین کر رہے ہو۔ میں کہہ چکی ہوں کہ یہ میری حقیقت ہے۔ وہ نقلی چہرہ تھا جس کو چڑھا کر میں تمہارے سامنے آئی تھی۔ میں دوسروں کے سامنے اسی نقلی چہرے میں آؤں گی،
لیکن تم میرے مجازی خدا ہو، میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھوں گی، تمہارے سامنے میں اپنے اصلی رنگ میں ہی آؤں گی۔ مسعود نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا، اس کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب وہ کیا کرے؟ کس سے کہے؟ اپنی مظلومیت کی داستان وہ تو کہیں کا نہ رہا۔ ہاتھ ہٹاؤ ڈارلنگ۔ رباب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نہ جانے رباب کے لہجے میں کون سی قوت تھی کہ وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اس قوت کو محسوس کر رہا تھا، اسے اپنی بے بسی پر حیرت تھی، لیکن وہ اس کے حکم کی تعمیل پر مجبور تھا۔ وہ کوشش کے باوجود رباب کے حکم سے انحراف نہ کر سکا۔ دہشت اور سنسنی کی تیز لہریں اس کے جسم میں دوڑ رہی تھیں۔ سہاگ رات گزر گئی۔ رباب خوش تھی اور مسکرا رہی تھی۔ اس خوفناک ڈھانچے کے پاس سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، جو دلہن کے لباس میں عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ پھر روشنی کی کرنیں دروازے کے اندر رینگ آئیں تو رباب نے انگڑائی لی اور اس کے دانت مسکراہٹ کے انداز میں پھیل گئے۔ دن میں تو شکل اور بھی بھیانک لگ رہی تھی۔ صبح بخیر ڈارلنگ، اب تم باہر جا سکتے ہو۔ اور اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی مسعود کے جسم کی زندگی لوٹ آئی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ پھر ناشتے کی میز پر اس کی ملاقات رباب سے ہوئی۔ وہ پہلے والی رباب تھی، دلکش و حسین چہرہ، زندگی سے بھرپور، اس کی آنکھوں میں رات کا خمار تھا۔ رابعہ خاتون کے علاوہ امتیاز علی نے بھی شاید حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ قصور بیٹے کا تھا، آنے والی سے ناراضگی کا اظہار کیوں کیا جائے؟ چنانچہ ان دونوں نے بہو کو خوش آمدید کہا۔ اس کے حسن کے وہ دل سے قائل تھے، لیکن مسعود کے دل کی جو کیفیت تھی وہ وہی جانتا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ برسوں کا مریض نظر آنے لگا۔ والدین نے اس کے اترے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا اور نہ جانے کیا سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ناشتے کے بعد رباب کو آنے جانے والیوں نے گھیر لیا اور مسعود گھر سے نکل آیا۔ اس کے حواس گم تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ رباب کون تھی؟ لیکن ان سوالات کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ رات کے بھیانک تجربے کو پھر نہیں دہرا سکتا تھا۔ اب وہ رباب کی قربت سے موت کو بہتر سمجھتا تھا۔ پھر وہ کیا کرے؟ کہاں جائے؟ کس سے حقیقت حال کہے؟ کون اس کا ہمدرد ہے؟ لیکن اسے پوری دنیا خالی خالی نظر آئی۔ اس کا ایک بھی ہمدرد نہیں تھا۔ رباب اس کی خود کی دریافت تھی۔ اس نے کسی سے اس کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں لیا تھا۔ پھر اس سے چھٹکارا پانے کی ترکیب کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ہی صورت تھی کہ یہاں سے نکل چلا جائے، کہیں دور بھاگ جائے، خاموشی سے، کسی کو بتائے بغیر، اور یہ خیال اس کے ذہن میں جڑ پکڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر واپس آ گیا۔ مہمانوں کا زبردست ہجوم ہو گیا تھا۔ سب رباب میں کھوئے ہوئے تھے۔ ولیمے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، زبردست انتظامات ہو رہے تھے، لیکن وہ ان تمام انتظامات سے بددل خاموشی سے اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ کپڑے وغیرہ لیتا تو گھر والوں کو شبہ ہو سکتا تھا۔ کپڑے دوسرے بھی خریدے جا سکتے ہیں۔ رقم کی ضرورت تھی۔ اس نے بڑے بڑے نوٹوں کی موٹی گٹیاں جیبوں میں ٹھوس لیا اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ اسٹیشن کی طرف تھا۔ اس کے سامنے کوئی منزل نہیں تھی، بس یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد جس طرح اور جہاں زندگی گزرے، اسے یہ گھر، یہ عیش و عشرت کی زندگی چھوڑتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا۔ اسے اپنے والدین کی پریشانی کا بھی احساس تھا، لیکن ان تمام احساسات پر رباب کی بھیانک شکل حاوی تھی۔ اسے اس کے سوکھے ہوئے کریہا دانت اپنے ہونٹوں سے چپکے ہوئے محسوس کر کے گھن آ رہی تھی۔ اس کی سوکھی ہوئی ہڈیاں جسم میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ رباب کی رفاقت برداشت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ وہ سب کچھ چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ ٹیکسی نے اسے اسٹیشن چھوڑ دیا۔ کئی ٹرینیں گزر چکی تھیں اور اب جو ٹرین جانے والی تھی وہ دن کے 12:30 بجے چلتی تھی۔ وہ ویٹنگ روم میں چلا گیا اور اس نے 12:30 بجے وہیں پہنچا دیے۔ اسے خطرہ تھا کہ اس کی تلاش شروع نہ کر دی جائے۔ بہرحال اگر تلاش ہوئی بھی تھی تو کوئی اسٹیشن کی طرف نہ آیا تھا۔ اس نے ٹرین کے آخری اسٹیشن کا ٹکٹ لیا۔ 1000 میل سے زیادہ کا سفر تھا۔ اس منحوس شہر سے جس قدر دور نکل جائے بہتر ہے، اس نے سوچا۔ ٹرین کے فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں چند ہی مسافر تھے۔
اسے کسی سے سروکار نہیں تھا۔ وہ تو اپنی تباہ شدہ زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آخر رباب کون ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ کیا در حقیقت وہ یورپ سے آئی ہے؟ کیا اس نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ درست تھا؟ اور غور کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس سے زبردست حماقت ہوئی ہے۔ وہ رباب کی محبت میں گرفتار ہو کر حواس کھو بیٹھا تھا، ورنہ رباب کی تو ایک بات بھی درست نہیں تھی۔ جب اس کا اپنا مکان موجود تھا تو اس نے اس کے گھر میں ہی شادی کیوں کی تھی؟ جب بقول اس کے وہ ایک ارب پتی باپ کی بیٹی تھی تو اس کی دولت کہاں تھی؟ ٹھیک ہے، وہ اعلیٰ لباس پہنتی تھی، اعلیٰ طریقے سے رہتی تھی، لیکن یہ نمائش اس کے الفاظ کی تائید تو نہ تھی۔ پھر وہ کیوں بے وقوف بن گیا؟ اور ان تمام باتوں کا ایک ہی جواب تھا، اور وہ تھا رباب کا حسن، جس نے اسے عقل و خرد سے بیگانہ کر دیا تھا۔ لیکن پھر یہی سوال، رباب نے اس کے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا؟ اس نے اپنی حقیقت پہلے ہی کیوں نہ بتا دی؟ یا اگر وہ اپنی حقیقت چھپا سکتی تھی تو پھر اس نے اس سے بھی چھپی کیوں نہ رہنے دی؟ وہ رباب سے پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کی باتیں سوچنے لگا۔ رباب خود اس کی طرف مائل نہیں ہوئی تھی، اس نے خود کوشش کی تھی۔ رباب نے تو اس سے اظہار الفت بھی نہ کیا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ یہ کیسی شادی تھی؟ یہ کیسی بیوی تھی؟ اس کی حقیقت تو اب بھی اسے معلوم نہیں تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور سیٹ کی پشت سے گردن ٹکا دی۔ گاڑی ہچکولے کھاتی آگے بڑھتی رہی۔ پوری رات جاگتے ہوئے گزری تھی۔ ٹرین بدستور دوڑ رہی تھی اور مسافروں کی تعداد میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنے اسٹیشن آ کر گزر گئے تھے۔ اس نے گردن جھٹکی، بخار کی سی کیفیت ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم چلا گیا۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں نے اس کے ذہنی انتشار کو کسی قدر سکون بخشا۔ بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کمپارٹمنٹ سے نکل کر ڈائننگ کار کی طرف چلا گیا۔ گرم کافی اور سینڈوچ طلب کرنے کے بعد اس نے سگریٹ سلگائی اور اپنے گھر کے بارے میں سوچنے لگا۔ گھر کے لوگ اب پریشان ہو رہے ہوں گے، ہر جگہ اسے تلاش کیا جا رہا ہوگا۔ سب حیران ہوں گے کہ وہ اپنی دلہن کو چھوڑ کر کہاں فرار ہو گیا ہے۔ رباب تو اس کی محبوبہ ہے۔ اس کے ہونٹ کراہیت آمیز انداز میں سکڑ گئے۔ پیرے نے اس کے سامنے مطلوبہ سامان رکھ دیا تھا اور وہ سینڈوچ کھانے لگا۔ گرم اور سوندھی کافی نے اس کے ذہن کو سکون بخشا۔ سونے سے طبیعت کچھ ہلکی ہو گئی تھی، لیکن وہ ان خیالات کو ذہن سے کس طرح جھٹک سکتا تھا جو اس کے ہوش اڑائے دے رہے تھے۔ تب اس نے سوچا کہ ممکن ہے یہ اس کی سزا ہو۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو گھانس نہیں ڈالی تھی۔ اس نے خود پر ناز کیا تھا۔ اس نے رخشندہ کا صبر لیا تھا۔ رخشندہ جس نے اپنی توہین پر زندگی دے دی تھی۔ جب اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا تو وہ کسی پتھر کی مورت کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ اوفو، اس نے واقعی ظلم کیا تھا۔ احمد علی کی آہیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وہ دل ہی دل میں پچھتانے لگا، لیکن پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ خاصی رات گئے تک وہ ڈائننگ کار میں بیٹھا رہا، اور پھر جب ڈائننگ کار بالکل خالی ہو گئی اور بیرے اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگے تو اس نے بل ادا کیا۔ بل ادا کر کے واپس کمپارٹمنٹ میں آ گیا۔ ٹرین کا ابھی طویل سفر باقی تھا۔ وہ آ کر اپنی سیٹ پر لیٹ گیا۔ تمام مسافر سو گئے تھے۔ وہ خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور ابھی اس نے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی، ایک منمناتی ہوئی آواز، ڈارلنگ تم کہاں ہو؟ ڈارلنگ آؤ، واپس آ جاؤ ڈارلنگ۔ آواز اس کے حواس پر طاری ہو گئی اور ٹرین کا شور یکلخت رک گیا۔ اب اس کے جسم کو ہچکولے بھی نہیں لگ رہے تھے، اور پھر وہی سوکھی سوکھی انگلیاں بالوں میں کنگھی کرنے لگیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کنگھی کرنے والی کلائی پکڑ لی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ وہ اس کلائی کو پہچانتا تھا۔ پچھلی رات وہ اس سے آشنا ہو چکا تھا، مگر یہ جسم ٹرین میں کہاں سے آ گیا؟ اس نے وحشت زدہ انداز میں آنکھیں کھول دیں اور اس کا سر گھوم گیا۔ وہ اپنی خوابگاہ میں اپنے مسیری پر تھا اور رباب اس کے سرانے بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے لمبے دانت مسکرا رہے تھے
اور آنکھوں کے گڑے چمک رہے تھے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور وحشت زدہ نظروں سے خوابگاہ کو دیکھنے لگا۔ گھبراؤ نہیں ڈارلنگ، تم میرے ساتھ ہو۔ تم مجھ سے فرار ہو کر کہاں جاؤ گے؟ لیٹے رہو، تم نے دن بھر کا سفر کیا ہے، لاؤ تمہارا سر دبا دوں۔ اس کا سوکھا ہاتھ مسعود کی پیشانی پر پہنچ گیا۔ میں یہاں کیسے آ گیا؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے تمہیں بلایا ہے اور تم چلے آئے۔ آخر میں تمہاری بیوی ہوں۔ میری محبت معمولی تو نہیں ہے۔ تم دنیا کے کسی حصے میں چلے جاؤ، میں جب بھی تمہیں آواز دوں گی تم میرے پاس چلے آؤ گے۔ گھر کے سب لوگ تمہارے لیے پریشان تھے، لیکن میں مطمئن تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میری محبت کے تار کمزور نہیں۔ آواز جب بھی دوں گی تم چلے آؤ گے، اور تم آ گئے۔ رباب کے جبڑے بھیانک انداز میں کھل گئے۔ مسعود کے حواس گم ہوتے جا رہے تھے۔ کوئی بات جو سمجھ میں آتی ہو۔ یہ استخوانی ڈھانچہ اس پر مسلط تھا۔ لکڑیوں جیسے سوکھے ہاتھ محبت سے اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ اس کی لرزشیں بے قابو ہوئی جا رہی تھیں۔ وہ حیرت آمیز انداز میں سوچ رہا تھا کہ وہ کس طلسم میں گرفتار ہو کر رہ گیا ہے۔ ٹرین کا سفر ایک خواب تھا یا یہ لمحات؟ ہاں، وہ تو ٹرین ہی میں سفر کر رہا تھا۔ اب اس کے کانوں میں ایک آواز ابھری تھی۔ ٹرین اسٹیشن سے سینکڑوں میل دور نکل چکی تھی۔ اس قدر جلد واپسی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہاں یہ رات ہی کا وقت تھا اور شاید اس نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالی اور منمناتی ہوئی ہنسی اس کے کانوں میں ابھری۔ میں جانتی ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ میں رباب، مسعود، تم جانتے ہو کہ بیوی ساری عمر کی ساتھی ہوتی ہے۔ اسے چھوڑنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور پھر تم نے خود ہی مجھ سے پینگیں بڑھائی تھیں۔ میں تو تمہاری طرف متوجہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ ڈارلنگ، اب مجھے اپنی شریک زندگی بنانے کے بعد مجھ سے منہ کیوں موڑ رہے ہو؟ رباب، خدا کے لیے میری زندگی کے ساتھ یہ مذاق مت کرو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم کون ہو؟ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ بتا بھی دوں تو تمہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ڈارلنگ، اب تو جو کوئی بھی ہوں تمہاری بیوی ہوں، مگر تمہارا استخوانی بدن اور تمہارا یہ بھیانک چہرہ۔ دیکھو ڈیئر، ایسی باتیں مت کرو۔ تم نے تمہارے لیے سب کچھ سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ تمہیں اپنے الفاظ یاد نہیں ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ کہیں تم مجھ سے شادی کرنے کے بعد پچھتاؤ نہ۔ تم نے کہا تھا کہ میں پچھتانا چاہتا ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں۔ میں اب جب اپنی ساری زندگی تمہارے قدموں پر نچھاور کرنے آئی ہوں تو تم مجھ سے اس طرح گھبرا رہے ہو؟ میری توہین کیوں کر رہے ہو ڈارلنگ؟ بے ہوش ہونے کی کوششیں بھی ناکام ہو گئی تھیں۔ کوئی اور ہوتا یا کسی اور ماحول میں اگر یہ ڈھانچہ نظر آتا تو لاکھ روشن خیال ہونے کے باوجود مسعود کو اپنے ذہن و دل پر قابو پانا مشکل ہو جاتا۔ لیکن یہ رباب تھی، اس کی بیوی، اس کی آواز وہی تھی، لیکن بس گوشت پوشت غائب ہو جانے کی وجہ سے اس آواز میں ایک منمناہٹ سی پیدا ہو جاتی تھی۔ اس کا پورا بدن پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ وہ بے کسی سے زخمی چڑیا کی طرح رباب کی طرف دیکھتا رہا۔ رباب کی آنکھوں کے حلقوں کی گہرائی سے روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ تو بہت خوش تھی اور اس کے سوکھے ہوئے دانت بار بار ہل رہے تھے۔ تم کہاں چلے گئے تھے مسعود؟ رباب، میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، میں مر جاؤں گا۔ اگر تم بھی مر جاؤ گے تو بھی میں پیار کرتی رہوں گی۔ مسعود، اب میں تمہاری بیوی بن چکی ہوں۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ، جہاں بھی ہوگے، مجھ سے بچ نہ سکو گے، سمجھے؟ خود کو میرے حوالے کر دو۔ جو کچھ تم کر چکے ہو وہ تو اب تمہیں بھگتنا ہوگا۔ اور رباب کا کہا سچ ہی تھا۔ اس کا دل کھولتا رہا اور وہ اس کے سامنے بے بس پڑا رہا، یہاں تک کہ کہیں دور سے مؤذن کی آواز ابھری۔ مسعود نے دونوں ہاتھ آنکھوں کے نیچے رکھے اور چکراتے ہوئے ذہن کو قابو میں لانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کوشش میں اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سی اڑ رہی تھیں۔
رباب جب غسل سے فارغ ہو کر آئی تو وہ وہی رباب تھی جسے دیکھ کر مسعود دیوانہ ہو گیا تھا۔ لمبے لمبے بال ٹخنوں سے نیچے تک بکھرے ہوئے تھے، حالانکہ نیچے سے یہ بال تراش دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی ان کی لمبائی بے پناہ تھی۔ چہرے پر دلکشی اور شادابی ایسی کہ دیکھنے والے کی آنکھ اس پر سے نہ ہٹے۔ بڑی بڑی روشن آنکھوں میں جوانی کا خمار تیر رہا تھا۔ مسعود نے اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ رباب کی آواز میں بھی اب وہ منمناہٹ نہیں تھی۔ اٹھو مسعود، اتنا طویل سفر طے کیا ہے تم نے، سارے گھر والے پریشان تھے، جاؤ فریش ہو جاؤ، تھکن دور ہو جائے گی۔ مسعود نے کوئی جواب نہ دیا، وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھا اور غسل خانے میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دروازے پر دستک سنائی دی۔ رابعہ بیگم کی آواز تھی۔ بہو، کیا تم جاگ رہی ہو بیٹا؟ ہاں امی، حاضر ہو رہی ہوں، رباب نے نہایت نرم اور شرمگی آواز میں کہا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ رابعہ بیگم کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے ابھر آئے تھے، بدن میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ تھی۔ بہو، اب تک کوئی پتہ نہیں چل سکا، نہ جانے کس کی بات کر رہی ہیں امی؟ رباب نے چاندی جیسے ترنم سے پوچھا۔ مسعود کی اور کس کی؟ مصیبت بن گیا ہے گھر والوں کے لیے، ہمیشہ ہی کا۔ نہیں امی، آپ اسے کیوں کوس رہی ہیں؟ غسل خانے میں ہیں۔ کون؟ رابعہ بیگم کا دل ایک بار پھر لرز گیا۔ آپ کے بیٹے اور کون؟ کہاں ہے وہ؟ کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں امی، وہ غسل خانے میں ہیں، رابعہ نے کہا اور رابعہ بیگم بے اختیار دوڑتی ہوئی غسل خانے کے قریب پہنچ گئیں۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں پکارا، مسعود بیٹے، کیا تم اندر ہو؟ ہاں، مسعود کی کھٹی کھٹی آواز ابھری اور رابعہ بیگم نے دروازے سے رخسار دکھا دیا باہر تو، اور اس کے بعد وہ وہاں سے پلٹ پڑیں اور امتیاز علی صاحب کے کمرے میں پہنچ کر زور زور سے دروازہ پیٹا اور پھر اندر گھس گئیں۔ کیا طوفان آ گیا ہے؟ کیا بات ہے؟ امتیاز علی نے بگڑتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ تو بہو کے کمرے میں موجود ہے۔ کیا؟ امتیاز علی بھی اچھل پڑے۔ ہاں، وہ غسل کر رہا ہے۔ کہاں مر گیا تھا؟ کل لوگوں سے مجھے کیا کیا بہانے تراشنے پڑے۔ خدا کی قسم، زندگی میں جھوٹ بولنے سے ہمیشہ پرہیز کیا، بڑے سے بڑا نقصان ہو گیا لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن کل کا دن میری زندگی کا منحوس ترین دن تھا۔ میں لوگوں کو نہ جانے کیا کیا کہہ کر سمجھاتا رہا۔ خدا کی پناہ، کہاں مر گیا تھا وہ؟ تم نے پوچھا نہیں؟ ابھی تو میری اس سے بات چیت ہی نہیں ہوئی۔ بہو نے بتایا کہ وہ غسل خانے میں ہے۔ بہو کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے، بلاؤں؟ ہاں بلاؤ اسے، اور اس ذلیل سے کہو کہ تیار ہو کر میرے پاس پہنچے، امتیاز علی نے کہا۔ ہاں بلاؤ اسے، اور اس ذلیل سے کہو کہ تیار ہو کر میرے پاس پہنچے، امتیاز علی نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد رابعہ بیگم لجاتی شرماتی بہو کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئیں۔ رباب نے جھک کر امتیاز علی کو سلام کیا۔ خوش رہو، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ تم بھی اپنے جذبات کے ہاتھوں غلط انسان کے چکر میں پڑ گئی تھیں۔ وہ ذلیل بد فطرت ہے، میرا بیٹا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ کاش میرا کوئی بیٹا نہ ہوتا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بہو سے بیٹھنے کو بھی نہ کہیں گے؟ رابعہ بیگم نے کہا۔ بیٹھو۔ کس وقت واپس آیا تھا وہ؟ رات کو آ گئے تھے۔ تم نے پوچھا نہیں کہاں چلا گیا تھا؟ کچھ بتایا ہی نہیں، عجیب سے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیوں پریشان سے ہیں۔ تمہیں بھی اس نے اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتائی؟ میں نے بہت معلوم کیا لیکن انہوں نے زبان ہی نہیں کھولی، بہو نے سادگی و معصومیت سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مسعود اندر پہنچ گیا۔ امتیاز علی صاحب اس پر گرجنے اور برسنے لگے۔ کیا حرکت کی تھی تو نے؟ کل ولیمہ تھا، کل سارے مہمان تیرے بارے میں پوچھ رہے تھے اور میں طرح طرح کے بہانے بناتا رہا تھا۔ کہاں مر گیا تو؟ کہاں مر گیا تھا؟ وہ بس میں۔ ہاں جواب دو۔
بہو کا کیا قصور ہے؟ یہ تو تیری پسند ہے، تیرا آئیڈیل ہے۔ میں کسی بچی کی زندگی تجھ سے منسوخ کر کے تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تیری ماں نے مجھے بھی برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تماشا بن کر رہ گیا ہوں دنیا کے سامنے۔ اب جواب دے، کہاں مر گیا تھا تو؟ جواب دے۔ ڈیڈی، بس آپ اس سلسلے میں مجھ سے کچھ نہ پوچھیں۔ کہیں چلا گیا تھا؟ ہاں تو کہاں چلا گیا تھا؟ بیٹے، خوب بدلہ لے رہے ہو اپنے باپ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے بدلہ لینا ہی چاہیے۔ عورت کے فریب میں جو کوئی آیا، اس نے زندگی میں کبھی خوشی کی شکل نہ دیکھی۔ کاش میں تمہاری ماں کے فریب میں نہ آتا۔ مجھے گناہ تو ملے گا ہی، میں اس عذاب کو برداشت کروں گا جو میں نے احمد علی پر مسلط کیا تھا۔ ہاں، میں بھی تو اس گناہ کا برابر کا شریک تھا جو تیری ماں کرنے جا رہی تھی۔ کاش میں اس وقت اسے روک دیتا، کاش میں عورت کی باتوں پر نہ آتا۔ امتیاز علی اول فول بکتے رہے۔ مسعود پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ پھر وہ وہاں سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ مسعود سڑکوں پر کار دوڑائے پھر رہا تھا۔ کوئی منزل نہیں تھی اس کی، کہیں جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی تقدیر کے بارے میں سوچ رہا تھا، یہ کیا ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ وہ کون ہے؟ آخر رباب کا راز کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ وہ اس کی اصلی شکل ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کے استقوانی ڈھانچے کے نیچے گوشت پوشت کا کوئی وجود تو نہیں۔ وہ اسے دھوکہ نہیں دے رہی، کوئی مذاق نہیں کر رہی اس کے ساتھ، اور پھر سینکڑوں میل دور سے اس طرح چلے آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ وہ بدرو ہمیشہ کے لیے اس پر مسلط ہو گئی؟ ساری زندگی اسے یہ عذاب بھگتنا پڑے گا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ سوچتا رہا۔ کئی جگہ سڑکوں پر حادثہ ہوتے ہوتے بچا۔ اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں رہا تھا۔ تب اس نے ایک سنسان پارک کے کنارے گاڑی روک دی اور اتر کر اندر چلا گیا۔ پارک میں بھیڑ نہیں تھی۔ ایک خوبصورت گوشے میں وہ ایک بینچ پر بیٹھ کر اپنے حالات پر غور کرنے لگا۔ آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ رباب کی اصلیت کیا ہے؟ کسی طرح یہ اصلیت معلوم ہو سکتی ہے۔ بظاہر کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ دل کا حال کس سے کہتا؟ دوست مذاق اڑانے کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے؟ بہت دیر تک وہ سوچتا رہا۔ کوئی بات جو سمجھ میں آتی ہو۔ بھاگ جانے کی کوشش بھی ناکام ہو گئی تھی، اور کیا عجب تھا کہ مزید کوششیں بھی ناکام ہوتی رہیں۔ بہت دیر تک بیٹھا وہ سوچتا رہا۔ جب اس کی سمجھ میں ہی کچھ نہ آیا تو وہ اپنے ایک دوست کی طرف چل پڑا۔ ایک پبلک کال بوتھ سے اس نے اپنے دوست کے گھر ٹیلی فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ گھر میں ہی موجود ہے۔ مسعود کی آواز سن کر وہ چونک پڑا اور حیرت سے بولا، ارے دولہا میاں، کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے۔ خیریت؟ ہاں، مسعود نے مدھم سے لہجے میں کہا۔ بھائی، نئی دلہن ملی ہے، اور یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس کے بعد بھی ہم یاد رہے۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں محسن۔ تو محسن حاضر ہے؟ کہیں پہنچ جاؤں یا گھر آ رہے ہو؟ بہتر یہی کہ تم کسی ریسٹوران میں مجھ سے ملاقات کر لو، اس نے کہا، اور ریسٹوران کا نام بتانے کے بعد وہاں پہنچ گیا۔ محسن تھوڑی دیر میں اس کے پاس آ گیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر محسن چونک پڑا۔ ارے مسعود، کیا بات ہے؟ بجھے نظر آ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ خیریت؟ مسعود نے محسن کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن دفعتاً اس کا سر بھاری ہونے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی ریسٹوران کے بجائے ویرانے میں کھڑا ہو۔ چاروں طرف تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ ان ہواؤں نے اس کے ذہن کو معوف کر دیا تھا۔ محسن موتجبانہ نگاہوں سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسعود کو کیا ہوا ہے، لیکن مسعود اس کی سوچ سے بے نیاز اپنے آپ کو ایک صحرا میں کھویا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ پھر منمناتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں ابھری، مسعود؟
میں تمہاری بیوی ہوں، میرا راز تمہاری امانت ہے، تم نے اگر یہ راز کسی کو بتا دیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ مسعود، تم یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گے، اپنی زبان بند کر لو، خاموش ہو جاؤ، تم کچھ نہیں بولو گے، تم کچھ نہیں بولو گے۔ اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی ہو، کوئی آواز اس کے حلق سے نہیں نکلی تھی۔ تب محسن نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا اور وہ جیسے ان پیرانوں سے لوٹ آیا۔ بس اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مسعود، تمہاری حالت کچھ بہتر نہیں معلوم ہوتی، کیا بات ہے دوست؟ پریشان کیوں ہو؟ کچھ بھی نہیں، طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اس وقت گھر سے کیسے نکل آئے؟ بھابھی خیریت سے تو ہیں؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بس اچانک دل گھبرایا تھا تو باہر نکل آیا۔ پھر وہ محسن سے کافی دیر تک ادھر ادھر کی گفتگو کرتا رہا، اپنے دل کا حال کسی کو بھی نہیں بتا سکا تھا، زبان ہی بند کر دی جاتی تھی۔ پھر وہ محسن سے رخصت ہونے کے بعد سڑکوں پر بھٹکتا رہا، گھر واپس جانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس وقت وہ ایک سڑک پر کار دوڑا رہا تھا جب اسے کانوں میں ایک سرگوشی سنائی دی۔ کھانا گھر پر نہیں کھاؤ گے مسعود؟ یہ آواز اسی کی تھی۔ اسٹیئرنگ پر اس کا ہاتھ بہک گیا اور کار سڑک پر لہرا گئی، لیکن سنسان سڑک تھی اس لیے کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ اس نے کار کو سنبھال لیا۔ آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں، اور غیر اختیاری طور پر اس کا رخ گھر کی جانب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی کوٹھی میں داخل ہو رہا تھا۔ پہلی ملاقات رابعہ بیگم ہی سے ہوئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے ایسے نو بیاہتا جوڑے کئی نہیں دیکھے، بہو گھر میں اکیلی ہے، ملنے جلنے والوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ کل بھی بہت سے لوگ تم سے ملنے آئے تھے لیکن تم نہیں ملے تھے، اس لیے آج دریافت حال کے لیے آئے تھے، لیکن تمہیں موجود نہ پا کر وہ سب بھی چہروں پر شکوک و شبہات کے سائے لے کر گئے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ امی، آپ تو خواہ پریشان ہو رہی ہیں، کوئی بات ہو تو آپ کو بتاؤں، لیکن تمہاری اس طرح غیر موجودگی مجھے کچھ عجیب سی لگ رہی ہے۔ یہ سب کچھ تمہاری فطرت کے خلاف ہے مسعود، تمہارے ڈیڈی بھی پریشان ہیں، بتاؤ نا، میں انہیں کیا جواب دوں؟ کمال کی بات ہے، آپ لوگوں نے خواہ ایک پریشانی اپنے اوپر مسلط کر لی ہے، میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ چھنچھنائے ہوئے لہجے میں بولا۔ لیکن میں ایک بات جانتی ہوں، اور وہ یہ کہ کوئی بات ضرور ہے، رابعہ بیگم نے کہا۔ امی، آپ خواہ الٹی سیدھی باتیں سوچ رہی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب کیا میں گھر میں ہی گھسا رہوں؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی عملی زندگی کا آغاز کیسے کروں۔ میرے اوپر جو ذمہ داریاں پڑ گئی ہیں انہیں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ بات ہے بیٹے تو کیوں پریشان ہے؟ میں تیرے ڈیڈی سے بات کروں گی، وہ جو فیصلہ کریں گے تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ رات کو اس نے بہت تھوڑا سا کھانا کھایا۔ امتیاز علی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ باہر تو سارے معاملات سے فارغ ہو کر وہ پھر اسی بد نصیبی کے کمرے میں پہنچ گیا۔